ہے یہ راہ الحق کا مژدہ ہے، وہ جلوہ بار ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر علیمی آپ سو جائیں، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ ایک بار اور بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں اب تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ زندہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے تقریر کروں یا لاش کی طرح گرے ہوئے لوگوں کے لیے نماز جنازہ کا ارادہ کریں۔ ان کو جگا کے بتائیے کہ آپ کی سسرال نہیں ہے، یہ نبی کی مجلس ہے۔ بے شک بے شک۔ اگل بغل والا اس کے کان میں زور سے پڑھو کلمہ، منہ سٹا کے پڑھو کلمہ، تاکہ مر جائے تو کم سے کم ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ اٹھائیے پورا تبری پھیلا کے رکھے۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں ہو پا رہی، بہت اچھے خطیب کی آمد ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سیف اللہ علیوی۔ حضرات، اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ میں بہت اچھا خطیب ہوں۔ میں علماء اہل سنت والجماعت اور طلباء اہل سنت والجماعت کا خادم ہوں۔ نہ کبھی میں نے اپنے اوپر فخر کیا ہے، نہ غرور کیا ہے، نہ گھمنڈ کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تادم حیات مجھ کو اس مرض سے محفوظ و معصوم رکھے۔ آپ اگر سنیے گا تو سناؤں گا، آپ اگر نہیں سنیے گا تو زبردستی پکڑ کے تو نہیں سناؤں گا، لیکن جلسے گاہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ میرے ساتھ دشواری ہوگی کہ میں اہل اسٹیج کی سماعتوں کا پاؤ دباؤں، یہ آپ کی سماعتوں کے جنگلوں میں لفظوں کی آگ لگاؤں۔ یہ ذرا سا مشکل فیصلہ ہے میرے لیے۔ اگر میں ان کی خدمت کروں اور لب و لہجے کو اگر میں ذرا سنوار لوں تو آپ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور اگر میں آپ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کروں تو ڈر اس بات کا ہے کہ یہ نہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور اسٹیج کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے پورے جلسے گاہ میں جنریٹر کی حیثیت ہے، کہ بغیر جنریٹر کے جلسے گاہ کی سجاوٹ ممکن نہیں ہے، اسی طرح بغیر اسٹیج کی زندگی کے جلسے کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ دونوں توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، وہ عقل مند لوگ تھے جو وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، میں سمجھ رہا ہوں نا، یہاں بیٹھنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گا، اس لیے وہ چالاک تھے جو وہاں سے چلے گئے، وہ بے وقوف ہیں جو اپنے گھر چلے گئے۔ تو میں ذرا سا سب سے پہلے تحدیث نعمت کے طور پہ نعت کے ایک دو شعر یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اہل اسٹیج کے دامن میں اپنی محبتوں کے چند بکھرے ہوئے پھول کی پتیاں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نعت پاک کے چند اشعار پہلے مجھ سے سن لے،